الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے فاتحہ خلف الامام۔ اس مسئلے پر آج ہم وہ دلائل پیش کریں گے جو بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا، اور خاص کر مناظروں میں یہ دلائل بالکل شاذ ملتے ہیں۔ اس مسئلے کے بیان سے پہلے آپ لوگ اگر اس چینل میں نئے ہو تو برائے مہربانی ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ فاتحہ خلف الامام، علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ مقتدی پر قرأت نہیں، امام کی قرأت اس کے لیے کافی ہے۔ مقتدی پر صرف استماع اور انصات فرض ہے۔ اس پر علماء دیوبند دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلا دلیل، قرأت اور استماع کا اصولی تصادم۔ نادر اصولی زاویہ یہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس سے علماء دیوبند استدلال کرتے ہیں، نادر استدلال، قرأت اور انصات ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر مقتدی کو فاتحہ پڑھنی ہوتی تو قرآن خاموش رہو نہ کہتا۔ یہ نکتہ ہے۔ جہری نماز میں امام کی قرأت، قرآن کا پڑھا جانا، یہ دلیل اصولی تصادم الاحکام پر ہے جو اکثر مناظروں میں غائب رہتی ہے۔ دوسرا دلیل یہ پیش کرتے ہیں، حدیث فاتحہ عام ہے، حدیث سکوت خاص ہے۔ اصولی تخصیص یہ ہے، حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی۔ نادر اصولی نقطہ یہ ہے، یہ حدیث عام ہے، امام منفرد اور مقتدی تینوں کے لیے۔ قرآن نے جہری نماز میں مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اصول یہ ہے العام یخص بالنص الخاص، لہذا حدیث فاتحہ امام اور منفرد پر ہے، مقتدی پر سری نماز میں بھی خاموشی ہے۔ اور دوسری دلیل ہے۔ تیسرا دلیل، صحابہ کرام کا خاموش عمل، خاموش مگر فیصلہ کن دلیل یہ ہے، صحابی کا اثر ہے۔ کان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یقول من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کا امام ہو اس کے لیے امام کی قرأت ہی قرأت ہے۔ یہ اثر ہے کس صحابی کی؟ جلیل القدر صحابی ہے، فقہ و اجتہاد کے امام ہے، اہل کوفہ کے فہم کی بنیاد ہے۔ یہ دلیل حدیث نہیں بلکہ فہم صحابی ہے جو اہل حدیث کے نزدیک بھی حجت، مگر یہاں کم ذکر ہوتی ہے۔ چوتھا دلیل یہ ہے، نبی علیہ السلام کا مقتدی کو ٹوکنا، خاموشی کی عملی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ فَانصِتُوا، اور جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو۔ یہ حدیث صراحتاً مقتدی کے لیے ہے۔ اگر فاتحہ لازم ہوتی تو نبی علیہ السلام یہ نہ فرماتے۔ پانچواں دلیل یہ ہے، عبادت میں تشویش کا سد باب۔ مقاصدی دلیل، علماء دیوبند کہتے ہیں جہری نماز میں ہر مقتدی کی الگ قرأت، تشویش، اختلاف، اجتماعیت کی نفی شریعت کا ایک قاعدہ ہے۔ یہ مقاصد شریعت کا وہ زاویہ ہے جو عام مناظروں میں شاذ ملتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، قرآن
خاموشی کا حکم دیتا ہے۔ حدیث فاتحہ یہ عام ہے، حدیث انصات خاص ہے، عمل صحابہ فیصلہ کن ہے، اصول فقہ مضبوط، جہری نماز میں مقتدی پر فاتحہ نہیں، سری نماز میں بھی اس پر فاتحہ نہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، یہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ جزاکم اللہ۔